السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں درس دیا ہے جو لوگ ہیں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، شرک کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ شرک جو ہوتا ہے حد سے گزر جانا، کسی بزرگ یا نبی کی محبت میں حد سے گزر جانا، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے حد سے گزر جائیں۔ جب ہم حد سے گزر جائیں گے تو ہمارے اندر شرک پیدا ہوگا اور ہم شرک کرنے والے بن جائیں گے۔ کسی بزرگ یا مال کی یا رسول سے اتنی زیادہ محبت کریں جتنا اللہ نے نہیں بتایا، جتنا اللہ نے بتایا اتنی ہی محبت کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، اور اگر حد سے گزریں گے تو شرک پیدا ہوگا۔ ایسی بزرگوں کی محبت کو لے کے لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مشرکوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں ماتھے کے اندر۔ ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں جب خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں جب خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے علاوہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے غیر ہیں، من دونہ اذا ہم یستبصرون، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہرے اور دل باغ ہو جاتے ہیں، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ان کے چہرے باغ ہو جاتے ہیں۔ کن کے؟ مشرکوں کے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے بتا، جس کو تو کہہ رہا کہ اس کی ہم عبادت کریں اس کا نسب تو بیان کر، اس کا نسب کیا ہے؟ اللہ نے جب توحید کی دعوت دی، کوہ صفا میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عرب و اعظم کے مالک بن جاؤ گے اگر آپ نے اللہ کی گواہی دے دی، اللہ کو ایک مان لیا۔ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، سارے کے سارے مخالف۔ سب سے پہلے مخالفت کرنے والا آپ کا سگا چچا، جس نے آپ کی پیدائش پر غلام آزاد کیا تھا، وہ سگا چچا وہی دشمن ہوا کہ ہمارے معبودوں سے دور کر رہا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ہم اپنے باپ دادا کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ ان کی بیانی کر رہا ہے۔ جب ان کے سامنے توحید کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں، چہرے اور دل سکڑ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے علاوہ
غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے چہرے اور دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہنے لگے اے محمد اس کا نسب تو بیان کر، اس کا نسب تو بیان کر، جس کی طرف ہمیں تو بلا رہا ہے، اس کا نسب تو بیان کر۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرما دیا کہ کہ ان سے کہو، یہ میرا نسب جاننا چاہتے ہیں تو کہہ دو ان سے، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دو ان سے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑے کا کوئی نہیں، اس کے جوڑے کا کوئی نہیں، اس کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اس کی نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو یہ جو مشرک ہیں ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو۔ ہم نے جن اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم خالص اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، تنہا اسی کا کلمہ پڑھیں، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا گیا، پتھر کی چٹان سینے میں رکھ دی گئی اور پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا امیہ بن خلف، کہا اللہ کا انکار کر، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ احد احد احد، اللہ ایک ہے میرا اللہ ایک ہے میرا اللہ ایک ہے۔ یہ ہے قربانیاں، یہ ہے اسلام۔ لیکن ہمیں ذرا سی مصیبت پہنچتی ہے نا، غیر اللہ کے دربار پہ پہنچ جاتے ہیں، بیٹا بیٹی دینے کے لیے ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو، لا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہی اکیلا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کو ایک مانیں، زبان سے نہیں دل سے بھی ایک مانیں، زبان دل سے غیروں کو نکال دیں، غیروں کی محبت کو نکال دیں۔ جتنی محبت اللہ سے ہوتی ہے غیروں سے، اس سے زیادہ نہ کریں، ان سے بھی اتنی محبت کریں، اس سے زیادہ نہ گزریں۔ محبت جو تقاضا ہے محبت کا، اس تقاضے کو نہ بلائیں۔ تو تقاضا محبت کا ہی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار، ان سے ہمدردی کریں، ان کی عزت، آئیے بیٹھیے، خاطر کریے، محبت ہے ان سے۔ لیکن حد سے گزر جانا یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اعلم بالصواب وما علینا۔